پہلی بات تو یہ کہ ایک غیر مسلم کنٹری، اس میں اتنا کراؤڈ دیکھ کے مسلمانوں کا بڑی خوشی ہوتی ہے، اور یہ کراؤڈ وہ ہے جو دین کی بات سننے کے لیے آیا ہے، بھلے چار شادیوں کے بہانے ہی سننے آتے ہیں، سننے کے لیے آیا، کسی بھی عنوان سے آیا تو خوشی کی بات ہے۔ ایمان تازہ ہوتا ہے دیکھ کے، جہاں بہت ساری مایوسی کی باتیں ہیں وہاں بہت ساری امید کی باتیں بھی ہیں الحمدللہ۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ جتنے بھی مذاہب دنیا میں آئے ہیں ان میں واحد مذہب اسلام جو زندہ ہے، بھرپور طریقے سے زندہ ہے۔ کیا خاص چیز ہے اسلام میں کہ 1400 سال پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو نہ لکھنا جانتے اور نہ پڑھنا جانتے، ایسا نظام ایسا سسٹم دے کے چلے گئے کہ 1400 سال کے بعد بھی وہ بھرپور طریقے سے دنیا میں زندہ ہے اور اس میں چینجنگ نہیں ہوئی۔ مسلمان جتنے طریقوں سے نماز پڑھ رہے ہیں نا، رفع الیدین کر رہا ہے، کوئی نہیں کر رہا، کوئی زور سے آمین، کوئی آہستہ آمین، یہ سارے طریقے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، صحابہ سے، تابعین سے، یہ سارے طریقے آپ اگر 1400 سال پہلے چلے جائیں تو بھی ملیں گے، آج بھی ملیں گے۔ نماز جیسے جیسے جن جن طریقوں سے پڑھی جا رہی تھی وہ تمام طریقے اللہ نے اس امت میں زندہ کیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں فجر سے پہلے 2 سنتیں پڑھی جاتی تھی، پھر اس کے بعد 2 رکعت فرض۔ 1400 سال گزر گئے، آج بھی فجر کی نماز میں 2 فرض سے پہلے 2 سنتیں اور اس کے بعد آپ کو جملہ کمپلیٹ کرنا پڑے گا، اس کے بعد 2 فرض۔ کتنے فرقے بن گئے، یہ ٹانگیں چھوڑی، ٹانگیں پھنسی، زور سے آمین، آہستہ آمین، وہ ایسا وہ ویسا۔ تو بھائی فجر کی نماز جیسے پہلے تھی ویسے ہی اب ہے، کہاں چینجنگ؟ نمازیں پہلے بھی 5 تھیں اسلام میں، آج بھی کتنی ہے؟ آسٹریلیا میں آ کے چینج تو نہیں ہو گئی؟ کسی نے فتویٰ دیا ہو کہ جی 8 نمازیں یا 4 نمازیں۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آج ایک پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، کون سا اسلام، کون سا اسلام، کس اسلام کو فالو کریں، اتنے سارے فرقے۔ اس چکر میں ہمارا جو لبرل طبقہ ہے، جو نئی جنریشن ہے، وہ شراب کباب کی طرف جا رہی ہے۔ یار اس مولوی کو سنو وہ یہ کہہ رہا ہے، اس اسکالر کو سنو وہ یہ کہہ رہا ہے، اس اسکالر کو سنو وہ یہ کہہ رہا ہے، اس سے اسلام ہی مشکوک نظر آنے لگا ہے۔ اسلام پتہ ہی نہیں صحیح ہے کیا غلط ہے۔ میں بتا رہا ہوں بھائی، جتنا اسلام ہمیں فالو کرنا ہے نا، جتنا آخرت میں بخشش کے لیے ضروری ہے، وہ الحمدللہ آج بھی کیا ہے؟ دیکھو بول ہی نہیں رہے، محفوظ ہے، موجود ہے، محفوظ ہے۔ تو 5 نمازیں تھی، آج بھی 5 نمازیں ہیں۔ ظہر کی فرض کتنی ہوتی ہے؟ 4 رکعت، پہلے بھی 4 تھی، آج بھی کیا ہے؟ 4۔ نماز شروع کرنے میں بھی اللہ اکبر کہہ کے شروع کرنی ہے، ختم کیسے کرنی ہے؟ السلام علیکم، ہیلو ہائے کر کے نماز کسی کہیں دیکھا آپ نے کہ بھی چونکہ 1400 سال پہلے السلام علیکم کہا جاتا تھا، اب ہیلو گائے، ہاؤ آر یو، اس طرح سے کوئی ہے؟ وہی طریقہ ہے۔ وضو کیا ہے؟ ویسے ہی 1400 سال پہلے بھی نماز سے پہلے حکم تھا وضو کرنے کا، آج بھی نماز سے پہلے حکم کیا ہے؟ وضو کیا جائے۔ مسلمان پہلے بھی کرتے تھے وضو، آج بھی وضو کرتے ہیں۔ 1400 سال میں نماز کے طریقے میں تحریف نہیں ہوئی، نماز سے پہلے کیا شرطیں ہیں ان میں تحریف نہیں ہوئی۔ بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنی ہے، آج بھی 1400 سال پہلے بھی امام کے پیچھے کیسے نماز پڑھی جائے گی، انفرادی کیسے نماز پڑھی جائے گی، جماعت کے اوقات کیا ہیں۔ او بھائی دنیا میں کوئی مذہب 50-60 سال اتنا کنٹینیو نہیں چلتا جتنا اسلام 1400 سال چلا ہے۔ کوئی تو پاور ہے اس میں، کوئی تو وجہ ہے جو چینجنگ نہیں ہو رہی۔ یہ انسان کے بنائے ہوئے مذہب میں یہ طاقت نہیں ہے۔
انسان کے لا، آپ آسٹریلیا کا قانون 10 سال پہلے کا دیکھ لو، 20 سال پہلے کا دیکھ لو، 100 سال پہلے کا دیکھ لو، ہر دفعہ چینجنگ ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی؟ ابھی میں آ رہا تھا گاڑی میں یہاں بیان کے لیے، ایک اوور اسپیڈ گاڑی نکلی، پتہ نہیں پی کے چلا رہا تھا کیا کر رہا تھا، وہ اتنی اسپیڈ میں گیا، زوم کرتا ہوا، تھوڑی دیر میں ہم نے دیکھا اس کے پیچھے پولیس. اچھا پولیس نے جا کے روک لیا اس کو. پاکستانی اتنی انتہائی تمیز سے یہاں زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، اتنے شریف طرفہ قسم کے پاکستانی یہاں میں دیکھے ہیں، میں حیران ہوتا ہوں کہ یار کیا سچی مچی کا پاکستانی ہے یا کہیں ایسا تو نہیں کہ کپڑے چینج کر لیے اس میں. تو پاکستانی جو ہمارے جو ڈرائیور سلیم الحق بھائی جن کی انویٹیشن پہ میں یہاں آیا ہوں، انہوں نے گاڑی 40 پہ کر دی، 40 پہ کر دی. میں نے کہا یہ تکلف. انہوں نے کہا بھائی یہاں لا یہ ہے کہ جب ایمبولینس یا پولیس کی کوئی بھی گاڑی وہ اشارے کر رہی ہو نا تو یہ اس کی علامت ہے کہ اب آپ اس کے قریب 40 سے اوپر اسپیڈ میں نہیں گزر سکتے. میں نے کہا یہ تو میں نے پہلی دفعہ سنا ہے کہ پولیس کی موبائل کہیں کھڑی ہے تو آپ 40 سے زیادہ نہیں جا سکتے. انہوں نے کہا بھائی ہوا یہ تھا کہ پہلے لوگ اپنی اسپیڈ سے گزر جایا کرتے تھے. ونس اپون اے ٹائم، 1 آدھ سال پہلے کوئی پولیس والا اپنی گاڑی سے مجرم کو پکڑنے کے لیے اترا، پیچھے سے ٹرک اسپیڈ سے آ رہا تھا اور اس نے پولیس والے کو مار دیا جان سے. تو لا بنا کہ بھائی اب کہیں بھی ایمبولینس ہے، کہیں بھی پولیس کی موبائل ہے تو آپ 40 سے زیادہ اسپیڈ سے نہیں گزر سکتے. چینج ہوا نا قانون، صحیح ہوا. تو دنیا میں انسان کے بنائے ہوئے قوانین اسٹیبل نہیں ہوتے، سوسائٹی کے حساب سے، زمانے کے حساب سے وہ ڈیلی بیسس پہ یا سالانہ بیسس پہ وہ چینج ہوتے رہتے. یار یہ کیسا قانون ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا. 1400 سال پہلے ایک ایسے اسکالر جن کو میں آپ وہ حقیقت میں اسکالر نہیں تھے، اسکالر تو وہ ہوتا ہے یونیورسٹی سے پڑھا ہوا ہو، پھر باقاعدہ اس نے تھیسس لکھے ہوئے ہوں، پھر ڈاکٹر بنا ہو کسی خاص ٹاپک میں، پھر اس کو اسی ٹاپک پہ بولنے کی اجازت ہوتی ہے، ہر ٹاپک پہ اس کو ٹانگ اڑانے کی اجازت نہیں. تو لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن کہتا ہے وَمَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ، آپ کے دائیں ہاتھ نے ایک لفظ نہیں کبھی لکھا. الف با اور تا کا فرق محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں جانتے تھے. اور قانون کیا لے کر آئے ہیں؟ ساری دنیا کے سارے انسانوں کے لیے قیامت تک. بھائی اس سے بڑا دعویٰ دنیا میں کوئی کر سکتا ہے؟ یہ تو آسٹریلیا نے اتنے اسٹیبل ہو کے، اتنے پڑھے لکھے ہو کے بھی یہ دعویٰ کبھی نہیں کیا کہ ہم جو لا پیش کر رہے ہیں یہ صرف آسٹریلیا کے لیے نہیں، ساری دنیا کے سارے انسانوں کے لیے اور قیامت تک کے لیے. اتنا بڑا دعویٰ کوئی دنیا میں مذہبی اسکالر نہیں کر سکتا، نہ مذہبی اسکالر نہ کوئی اور اسکالر کر سکتا ہے. کرے گا تو فوراً کسی نفسیاتی ہاسپٹل میں اس کو جمع کرا دیا جائے کہ یار یہ اپنی اوقات سے بہت زیادہ آگے نکلنے کی کوشش کر. کمال کی بات ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ دعویٰ کر کے گئے. 1400 سال پہلے ایک ایسا شخص جس کی ولادت سے پہلے، ایک ایسی شخصیت جس کی ولادت سے پہلے ان کے والد دنیا سے چلے جاتے، کوئی یہ الزام نہ لگا سکے کہ باپ نے ایسی تربیت کی ہے. ماں کے سائے سے بھی محروم ہو جاتے ہیں 6 سال کی عمر میں. جو آپ کو پالتے ہیں، آپ کے دادا اور آپ کے چچا، وہ آپ کے ویژن اور نظریے سے متفق نہیں. ہم کہہ سکتے تھے ہو سکتا ہے دادا نے ایسی تربیت کی ہو، کہیں سے ٹریننگ لی ہو، اور دادا اور چچا آپ کو یہ سب کچھ، جملہ تو مکمل کر کے سب کچھ سکھا رہے ہیں. یہ قوم نہیں سکھا رہی ہو. بھائی آپ جو دعوت لے کر آئے، جو سسٹم لے کر آئے، اس کی سب سے بڑی مخالفت تو وہ قوم ہی تو تھی. بدر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار سب سے پہلے کس کے خلاف اٹھی ہے؟ اپنی قوم کے خلاف. اپنے کزن، اپنے رشتہ دار، اپنے ہی لوگ. اس سے پتہ چلتا ہے بھائی آپ کو یہ سب کچھ سکھانے والے آپ کے لوگ نہیں تھے. کہاں سے سیکھ رہے ہیں بھائی ایسا لا، ایسا قانون؟ اگر ہم کہتے ہیں آپ کو یہود و نصارہ نے سکھایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے
وہ یہود و نصارہ کے دین کی کہ جو اس وقت کے نظریات تھے ان میں بہت سے نظریات کی نفی کر رہا تھا، اور آپ کی دشمنی اس وقت یہود و نصارہ سے بھی تھی۔ تنہا ایک شخصیت اٹھتی ہے جو نہ لکھنا جانتی اور نہ پڑھنا جانتی ہے، اور اس پر یہ آیتیں نازل ہوتی ہیں، قل یا ایھا الناس، اے نبی آپ ساری دنیا کے سارے انسانوں سے کہہ دو، ارسلت الی کافۃ للناس، حدیث میں آتا ہے کہ میں تمام دنیا کے تمام انسانوں کی طرف پیغمبر بنا کر بھیجا گیا، ساری دنیا کے سارے انسانوں کی طرف، اور میں جو نظام لے کر آیا ہوں اس نظام کے علاوہ وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اس نظام جس کو اسلام کہا جاتا ہے، کوئی اگر اس اسلام کے علاوہ کسی بھی چیز کو فالو کرے گا وہ قطعاً کسی بھی قیمت پہ نجات یافتہ نہیں ہو سکتا۔ بتاؤ یہ دعویٰ چھوٹا ہے یا بہت بڑا ہے؟ بہت بڑا دعویٰ ہے یہ دعویٰ یا تو معاذ اللہ نقل کفر کوئی جھوٹا شخص کر سکتا ہے جو بہت بڑا کذاب ہو، بہت ہی بڑا کذاب ہو، یا یہ دعویٰ وہی کر سکتا ہے جو واقعی میسنجر آف گاڈ، جس کو اللہ نے یہ سب کچھ کہا ہو کہ آپ نے یہ دعویٰ کرنا ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں 1400 سال پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک دین لے کر آئے۔ میں یہ باتیں آپ کے سامنے اس لیے کر رہا ہوں کہ ہماری جو جنریشن ہے نا، نیو جنریشن جو ان ملکوں میں آتی ہے، یہاں کی ترقی دیکھتی ہے، بہت اچھی بات ہے، اللہ ان کو اور ترقی عطا فرمائے، ان کے آپ پر خصوصی احسانات ہیں، انہوں نے آپ کو یہاں ٹھکانہ دیا، ان کی نفی کرنا مقصود نہیں ہے۔ من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، حدیث میں آتا ہے جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کرتا۔ انہوں نے آپ کو صاف ہوا دی، صاف پانی دیا، کھلی سڑکیں دی، اچھے گھر دیے، علاج دیا، یہ ان کا احسان ہے جس کا بدلہ آپ پر لازم ہے۔ لیکن کچھ سائیڈ ایفیکٹ بھی ہے، جب انسان کو خوشیاں ملتی ہیں، ترقی ملتی ہے، تو جہاں اس کے پازیٹیو کچھ فائدے ہوتے ہیں وہاں اس کے کچھ سائیڈ ایفیکٹ بھی ہوتے ہیں۔ وہ سائیڈ ایفیکٹ کیا ہیں کہ انسان اپنے دین اور مذہب سے بیزار ہونا شروع کر دیتا ہے۔ اس لیے میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ ان کے پاس بہت کچھ ہے، لیکن جو سسٹم اسلام نے دیا ہے وہ اسلام ہی کے پاس ہے، وہ دنیا میں کسی کے پاس نہیں ہے، وہ آپ کی سب سے پہلی ضرورت ہے، اس سے دستبردار ہونے کی کوشش مت کرنا۔ کتنے لوگ یہاں آئے ہیں، مجھے آج بتایا کہ جو 100-150 سال پہلے افغانی یہاں آئے تھے، پاکستانی آئے تھے، کچھ بلوچ آئے تھے، انہوں نے مسجدیں بنائیں، ان کی اولادوں کی اولادیں مرتد ہو چکی ہیں، دین چھوڑ چکی ہیں، جو مسجدیں بنا کر گئے ہیں آج ان کی زمانوں کی مسجدیں موجود ہیں، مگر ان کی اولادیں آج اسلام کو فالو نہیں کرتی۔ بھائی آپ کے پاس یہاں سب کچھ ہے، ہمیں پاکستان میں جب بیان کرنا پڑتا ہے تو دو چیزوں پہ، اسلام کے بھی ترقی کے بھی الگ سے کرنا پڑتا ہے، دو چیزوں میں بیان کرنا پڑتا ہے۔ یہاں ایک مسئلہ تو حل ہو گیا نا، خوشحال زندگی گزر رہی ہے ماشاءاللہ، اور سب کچھ سیٹ، مجھے کھانسی تھی ختم ہو گئی، میں بہت کھانس رہا تھا بہت دنوں سے، بغیر کسی میڈیسن کے جاپان آتے ہی میری کھانسی ختم ہو گئی، ایک دو ہلکی پھلکی سی کبھی کبھار دو چار جو آ جاتی تھی بہت زیادہ بات کرنے پر، تو وہ آسٹریلیا کے وہ بھی ختم ہو۔ تو نہ آپ یہاں کھانس رہے ہیں، نہ آپ یہاں کوئی بڑی بیماری ہے آپ کو، اتنی کھلی ڈلی سڑکیں، میں تو یہ گوروں کے گھر دیکھ دیکھ کے حیران ہو رہا ہوں کہ یار انہوں نے کیسے وینٹیلیشن کا انتظام ہے، سن لائٹ کا انتظام ہے گھر میں، اور ہر گھر کے باہر تھوڑا سا چمن ہے، کچھ گارڈن ہے چھوٹا موٹا، لوگ نہیں ہیں باقی سب چیزیں ہیں، کمال کی بات ہے، یہ ایک عجیب سی بات ہے یار، سب کچھ ہے مگر پبلک مارکیٹ سے، ہمارے ہاں کمرہ ایک ہوتا ہے اس میں پبلک اتنی ہوتی ہے کھڑکیوں سے نکل کے گر رہے ہیں، اتنے اچھے گھر تو انہوں نے بنا دیے، لیکن گھر کے لیے بندہ بھی تو چاہیے میرے بھائی، وہ خوشیاں آپ کر سکتے ہو یہاں، آپ گھر بھی بناؤ اور اس کو وہ بھی خواتین بیان سن رہی ہیں، وہ آپ بات بھی کر رہی ہے، بیان خواتین بھی بہت بڑی تعداد میں آئیں گی، خواتین وہ غصہ کریں گی کہ ہم اس لیے آئے
اسلام کے لیے بلایا تھا ہمارے بیاوں کو خراب کرو. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جب میں یہاں سنا نا اور بھی جگہوں پہ جب ملکوں میں جانا ہو 100 سال پہلے آئے ان کی اولادیں کیا ہو گئی مرتد. اس لیے میں آپ کو تھوڑی سی اسلام کی ویلیو بتانا چاہتا ہوں. بھائی جو نعمت ان کے پاس ہے وہ لو ان سے, وہی تو لینے آئے ہو. جو آپ کے پاس ہے اس سے دستبردار مت. آپ کے پاس ایک ڈائمنڈ ہے, ہیرا ہے, آپ وہ دے کے سونے کے سکے لے رہے ہو, بھائی بہت بڑی حماقت اور بہت بڑی بے وقوفی کر رہے ہو. تو میں ایسا کر رہا تھا 1400 سال پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک پیغام لے کر آئے. دیکھیں ہمیں ضرورت ہے انسان کو نا زندگی گزارنے کے لیے بہت ساری چیزوں میں گائیڈنس چاہیے. وہ گائیڈنس انسانوں کے پاس نہیں. مثال کے طور پر ہمارا اپنے بنانے والے سے کیا تعلق ہونا چاہیے, بنانے والا ہے بھی یا نہیں, اس نے ہمیں کیوں پیدا کیا, پھر وہ ہم سے کیا چاہتا ہے, اس کے کیا حقوق ہیں, اس کو عبادات کہا جاتا ہے. اسلام کے علاوہ کسی کے پاس ہیں ان باتوں کے جوابات؟ بولو نا. پھر آپس کے معاملات میں بہت سارے معاملات آتے ہیں, آپس کے لین دین, خرید و فروخت. آپ نے اسلامک بینکنگ کا نام تو سنا ہوگا, کبھی ہندو بینکنگ کا نام سنا آپ نے ہے بھائی, کبھی عیسائیت بینکنگ کا نام سنا آپ نے؟ اس لیے کہ اسلام نے ایک آلٹرنیٹ پیش کیا ہے. ہر چیز میں اسلام کے پاس ایک آلٹرنیٹ ہے. دنیا میں کسی مذہب کے پاس ایسا آلٹرنیٹ نہیں. بیع و شراء کے احکام اسلام نے بتائے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تک بتایا. ایک صاحب میرے پاس ہے, مجھے کہنے لگے کہ یہ جو قیمتیں آج کل متعین کی جاتی ہیں یہ جائز ہے ناجائز ہے؟ میں نے کہا صحیح حدیث ہے, ان اللہ هو المسعر, چیزوں کی ویلیو متعین کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے. اللہ جب چیز سستا کرنا چاہتا ہے زیادہ پیدا کر دیتا ہے, مہنگا کرنا چاہتا ہے قلت کر دیتا ہے. تو حدیث میں کیا آتا ہے کہ چیزوں کی قیمت کون متعین کرتا ہے؟ اللہ. دعوا الناس, تجارت کے بارے میں نبی نے کیا فرمایا؟ دعوا الناس, لوگوں کو اپنے حال پہ چھوڑ دو. یرزق اللہ بعضهم ببعض, اللہ سب کو ایک دوسرے کے ذریعے کھلائے گا. اور تجارتوں پہ مخصوص لوگوں کا قبضہ ہے, مخصوص لوگوں کا قبضہ ہے. کھل کے تجارت نہیں ہو سکتی. اگر یہ تجارت اوپن ہو جائے سب کو اللہ تعالیٰ بے تحاشا رزق عطا فرمائے. یہ جو غربت اور مہنگائی ہے نا, وجہ کیا ہے؟ تجارت چند ہاتھوں میں سمٹ کے رہ گئی. ہر چیز میں ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم گائیڈ کر رہے ہیں, جو نہ لکھنا جانتے اور نہ پڑھنا. کراچی میں ایک دفعہ میرا 20 سال پہلے بیان ہوا, اسلام نے جو تجارت کا جو اصول بتائے ہیں. دیکھیں غیر مسلم بھی تجارت کرتے ہیں, بزنس کرتے ہیں, اسلام میں بھی تجارت کے کچھ اصول ہیں. قبضے سے پہلے آپ نے بیچنا نہیں ہے, جب تک کسی چیز کا رسک نہ اٹھا لیں. زمان جو ہے نا رسک ٹرانسفر نہ, اس وقت سے پہلے آپ پروفٹ نہیں لے سکتے. سود اسلام نے حرام قرار دیا, قیمات کو اسلام نے حرام قرار دیا, غرر کو اسلام نے, یہ بہت ساری قسمیں خرید و فروخت کی. تو اس سے معیشت میں اعتدال کیسے پیدا ہوتا ہے, اس پر میرا 1 گھنٹے کا لیکچر تھا. ایک آغا خانی جو ایک غیر مسلم نے وہ لیکچر سنا میرا, کہیں کسی نے آڈیو, اس وقت میرے آڈیو بیان ہوتے تھے, وہ سن کے اچھل گیا. اس نے بولا یار یہ 1400 سال پہلے یہ کون ہے جس نے یہ اصول اور ضابطے خرید و فروخت کے بیان کیے جو آج پڑھی لکھی دنیا بھی اتنے خوبصورت اصول نہیں بتا سکتی. تو میں نے اس سے کہا اس کو بول دینا بھائی, وہ سمجھ رہا تھا میں بیان کر رہا ہوں, یہ ان کا کمال ہے. میں نے کہا بھائی ہمارا کمال نہیں ہے, یہ 1400 سال پہلے. اس کا سوال یہ نہیں تھا کہ 1400 سال پہلے, سوری میں نے غلط کہا. اس نے کہا یار یہ تو بڑا بہترین اصول معیشت کے انہوں نے بیان کیے. میں نے کہا بھائی وہ تو بول رہی میں نے نہیں, یہ 1400 سال پہلے کس نے بیان کی ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور اگر کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھے کہ آپ نے 1400 سال پہلے اتنے خوبصورت اصول کیسے بیان کر دیے, کون سکھا کے جا رہا ہے آپ کو,